یہ مضمون تحریر کیا ہے سمیع اللہ ملک نے، اور آج ہم ایک ایسی انسانی کیفیت پر بات کر رہے ہیں جو شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی محسوس کی ہے۔ ایک ایک بے نام سی اداسی، ایک نامعلوم کمی کا احساس۔ آپ زندگی میں ہر کامیابی حاصل کر لیں، بہترین رشتے بنا لیں، لیکن پھر بھی اندر کہیں ایک خالی پن سا رہ جاتا ہے۔ تو مضمون اسی سوال کی کھوج کرتا ہے کہ آخر اس بے چینی کی جڑ کیا ہے؟ کیا یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، کوئی ڈپریشن ہے، یا اس کے پیچھے کوئی گہرا روحانی راز چھپا ہے؟ مضمون کا مرکزی خیال بہت دلچسپ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری بے قراری دراصل ایک ازلی جدائی کی یاد ہے، جسے فراق کا نام دیا گیا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم اسی نظریے کی گہرائی میں اتریں گے کہ یہ فراق کیا ہے، اور کیا اس سے وصال یعنی ملاپ تک کا کوئی راستہ بھی ہے۔ تو آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ فطری فراق کا تصور آخر ہے کیا؟ مضمون اسے کس طرح بیان کرتا ہے؟ دیکھیں، مضمون کے مطابق یہ فراق کسی دنیاوی محرومی کا نتیجہ نہیں ہے۔ مطلب یہ کسی نوکری کے چھوٹ جانے یا رشتہ ٹوٹ جانے کا غم نہیں ہے، بلکہ یہ روح کی ایک پیدائشی کیفیت ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ ہر روح اس دنیا میں اپنے اصل وطن یعنی عالم ارواح سے بچھڑ کر آتی ہے، اور یہی بچھڑنا اس کی فطرت میں ایک مستقل ہلکی سی بے چینی کی لہر پیدا کر دیتا ہے۔ اچھا۔ یہ احساس ہمارے خاندان، ہماری شناخت، ہمارے علم، ان سب کے باوجود ہمارے باطن میں کہیں نہ کہیں زندہ رہتا ہے۔ یہ تو ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ تو مضمون یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم کسی دنیاوی نقصان پر، جیسے کسی عزیز کی موت یا کسی گہرے تعلق کے ٹوٹنے پر، بعض اوقات اپنی توقع سے کہیں زیادہ غم محسوس کرتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اس ایک شخص کے لیے نہیں رو رہے ہوتے؟ کیا یہ ایسا ہے کہ کوئی چھوٹا سا زخم ہمارے اندر موجود کسی بہت پرانے اور گہرے گھاؤ کو دوبارہ کھول دیتا ہے؟ بالکل، آپ نے اسے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ مضمون کا استدلال یہی ہے کہ ہر دنیاوی جدائی اس پہلی اور عظیم جدائی کا ایک عکس ہے، ایک بازگشت ہے۔ اسی لیے غم اکثر صورتحال سے کہیں بڑا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے اندر موجود اس قدیم احساس کو جگا دیتا ہے۔ یہ دکھ کسی ایک چہرے یا تعلق کا نہیں، بلکہ اصل محبوب سے جدائی کا ہے، جو بس کسی دنیاوی رشتے کے پردے میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ جی۔ مضمون میں ایک بڑی دلچسپ بات کہی گئی ہے کہ محبت کا سب سے بڑا امتحان موت نہیں، جدائی ہے۔ جدائی؟ وہ کیسے؟ کیونکہ موت میں ایک ختمیت ہے، ایک خاتمہ ہے، لیکن جدائی میں اس میں انتظار ہے، امید ہے، اور اضطراب کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو اس اندرونی بے چینی کو مسلسل ہوا دیتا رہتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کہ ہم سب اپنی روح میں ایک پیدائشی احساس زیاں لے کر جی رہے ہیں۔ اس طرح کے ایک تجریدی خیال کو سمجھنے کے لیے ٹھوس مثالوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ میرے خیال میں مضمون اس تصور کو انبیاء کرام کی زندگیوں سے مثالیں دے کر مزید واضح کرتا ہے نا؟ جی بالکل۔ مضمون اس نظریے کو محض فلسفہ نہیں رہنے دیتا، بلکہ اسے انسانی تجربے کی سب سے پاکیزہ مثالوں سے جوڑتا ہے۔ سب سے پہلی اور طاقتور مثال حضرت یعقوب علیہ السلام کے غم کی دی گئی ہے۔ وہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 40 برس تک روتے رہے، یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ جی، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ جی، قرآن اس کیفیت کو سورہ یوسف کی آیت 84 میں بیان کرتا ہے۔ یا اسفا علیہ یوسف، یعنی ہائے افسوس یوسف پر۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک باپ کا اپنے بیٹے کے لیے غمگین ہونا تو ایک فطری عمل ہے۔ مضمون اسے ایک عام انسانی غم سے ہٹ کر ایک گہرے روحانی فراق کا اظہار کیسے قرار دیتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ مضمون کی روح یہی ہے کہ انبیاء کا غم عام انسانوں جیسا نہیں ہوتا۔ ان کا ہر عمل ایک گہری معنویت رکھتا ہے۔ 40 سال کا گریہ صرف ایک بیٹے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ صوفیہ کے نزدیک حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دراصل حسن حقیقی کا ایک پرتو تھا، ایک جھلک تھی۔ اچھا۔ تو ان کی جدائی نے حضرت یعقوب کے اندر موجود اس ازلی فراق کو متحرک کر دیا، اور ان کا غم اس اصل محبوب سے دوری کا اظہار بن گیا، جس کا ذریعہ حضرت یوسف بنے۔ تو یہ غم ایک طرح کا محرک بن گیا؟ جی، ایک امتحان تھا کہ کیا وہ دنیاوی محبت میں کھو جاتے ہیں یا اس جدائی کو بھی اللہ کی طرف رجوع کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اچھا،
تو اس نے انہیں ظاہری صورت سے ہٹا کر باطنی حقیقت کی طرف متوجہ کر دیا۔ یہ واقعی ایک بالکل مختلف زاویہ ہے۔ دوسری مثال کون سی ہے؟ دوسری مثال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی ہے۔ مکہ سے رخصت ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تاریخ میں محفوظ ہیں، اے مکہ تو مجھے کتنا محبوب ہے۔ اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کہیں اور سکونت اختیار نہ کرتا۔ بالکل، یہ صرف ایک شہر یا جائے پیدائش سے محبت نہیں تھی، مکہ ان کی یادوں، ان کی وحی، ان کی روحانی زندگی کا مرکز تھا۔ جی، تو وہاں سے نکلنا ایک روحانی مرکز سے بچھڑنے کا کرب تھا جو اس وسیع تر فراق کی کیفیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اور ان مثالوں میں ایک دلچسپ تضاد بھی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرب ہے، لیکن مضمون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بھی ذکر ہے۔ ان کا تجربہ تو بالکل مختلف لگتا ہے۔ جی، اور یہی اس مضمون کی خوبصورتی ہے کہ وہ فراق کے مختلف پہلو دکھاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا اپنے شیر خوار بچے کو اللہ کے حکم پر دریا میں ڈال دینا، یہ مایوسی یا شکست نہیں ہے، یہ فراق کے اندر وصال کی امید اور اللہ پر کامل توکل کی عظیم ترین مثال ہے۔ صحیح۔ قرآن سورہ القصص میں کہتا ہے کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ نہ ڈرنا، نہ غم کرنا، ہم اسے تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے۔ تو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ فراق محض ایک منفی احساس نہیں ہے، بلکہ یہ صبر اور توکل کا امتحان بھی ہے۔ جی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شدید ترین جدائی کے لمحے میں بھی وصال کی امید زندہ رہ سکتی ہے اگر تعلق اللہ سے جڑا ہو۔ یہ گفتگو مجھے سیدھا تصوف کی دنیا میں لے جاتی ہے، خاص طور پر مولانا رومی کے ہاں۔ ان کی تو پوری شاعری ہی اسی ایک مرکزی خیال یعنی جدائی اور ملاپ کے گرد گھومتی ہے۔ بالکل، رومی اپنی مصنوی کا آغاز ہی وہیں سے کرتے ہیں۔ بشنو از نیے چوں حکایت می کنت، از جدائیاں شکایت می کنت۔ یعنی بانسری سے سنو کہ وہ کیا کہانی سناتی ہے، وہ جدائیوں کا شکوہ کرتی ہے۔ جی، یہاں بانسری کوئی عام ساز نہیں ہے، یہ انسانی روح کی علامت ہے۔ وہ روح جسے اس کے اصل نیستان یعنی عالم ارواح کے سبززار سے کاٹ دیا گیا ہے۔ اس کی موسیقی، اس کا سوز دراصل اسی جدائی کا نوحہ ہے۔ تو بانسری کی موسیقی صرف موسیقی نہیں، یہ روح کی اپنے گھر کو یاد کرنے کی آواز ہے۔ بالکل، رومی کے نزدیک انسان کی تمام بے قراری، تمام تلاش، تمام آرزوئیں اسی ایک اصل سے جدائی کا نتیجہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی اپنے اصل سے بچھڑ جاتا ہے وہ ہمیشہ وصال کے دنوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ جیسا کہ سمیع اللہ ملک اپنے مضمون میں واضح کرتے ہیں، یہ صرف شاعرانہ تخیل نہیں ہے، وہ اسے قرآن کی ایک بہت بنیادی تعلیم سے جوڑتے ہیں جسے عہد الست کہا جاتا ہے۔ وہ یہ تعلق کیسے قائم کرتے ہیں؟ جی، مضمون اس روحانی تجربے کو اس کی قرآنی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت 172 کا حوالہ دیتا ہے، جہاں ایک ازلی واقعے کا ذکر ہے۔ جب اللہ نے تمام ارواح کو جمع کر کے ان سے پوچھا، الستو بربکم، یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور تمام ارواح نے یک زبان ہو کر جواب دیا، قالو بلا، ہاں ہم گواہی دیتے ہیں۔ مصنف کے مطابق یہی وہ قربت کا پہلا اور بنیادی لمحہ تھا جس کی یاد ہر روح کی فطرت میں اس کے لاشعور میں دفن ہے۔ تو دنیا میں آ کر ہم وہ لمحہ شعوری طور پر بھول جاتے ہیں۔ جی، لیکن اس کی یاد کی کسک باقی رہتی ہے۔ وہی کسک ہمیں بے چین رکھتی ہے۔ تو ہم یہاں مسافر ہیں، پردیسی ہیں۔ بالکل۔ ہمارا اصل وطن عالم ارواح ہے۔ سلطان باہو نے اسی کیفیت کو بیان کیا تھا، اساں پردیسی سادہ وطن دراڑا، باؤ دم دم غم سوایا ہو۔ ہم پردیسی ہیں اور ہمارا وطن بہت دور ہے، اس لیے ہر سانس کے ساتھ غم بڑھتا ہے۔ جی، لیکن یہ غم مایوسی کا نہیں، یہ اس یاد کا ہے جو روح کو دنیا کی رنگینیوں میں مکمل طور پر کھو جانے نہیں دیتی۔ تو یہ ایک طرح کا اندرونی امپاس ہے۔ بالکل، جو ہمیشہ اصل وطن کی طرف اشارہ کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس نظریے کو مان لیں کہ یہ فراق ایک حقیقت ہے اور یہ بے چینی ایک روحانی پکار ہے، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ کیا ہمیں بس اسی اداسی کے ساتھ جینا ہے؟ ظاہر ہے مضمون ایک راستے کی بات کرتا ہے، فراق سے وصال تک کے سفر کی۔ اس روحانی سفر کے عملی پہلو کیا ہیں؟ مضمون کے مطابق وصال کا راستہ کئی مراحل سے گزرتا ہے، اور یہ کوئی پیچیدہ فلسفہ نہیں بلکہ ایک عملی نقشہ ہے۔
سب سے پہلا مرحلہ ہے شعور قرب، شعور قرب، یعنی اس حقیقت کو سمجھنا اور محسوس کرنا کہ جدائی فاصلے کی نہیں، غفلت کی ہے۔ اللہ تو قرآن کے مطابق ہماری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو مسئلہ دوری کا نہیں بلکہ اس قرب کے احساس کے ختم ہو جانے کا ہے۔ بالکل، ہم اس سے دور نہیں، بس غافل ہو گئے ہیں۔ تو گویا کنیکشن تو کبھی ٹوٹا ہی نہیں، بس ہم وائی فائی کا پاسورڈ بھول گئے ہیں۔ جی یہ ایک بہترین مثال ہے۔ اور پاسورڈ دوبارہ یاد کرنے کا طریقہ دوسرا مرحلہ ہے، یعنی ذکر الہی، اللہ کی یاد، جی، اس کا نام دہرانا، اس سے دعا کرنا۔ یہ وہ عمل ہے جو غفلت کے پردے کو ہٹاتا ہے اور قربت کے احساس کو بحال کرتا ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو سجدہ محض ایک جسمانی حرکت نہیں، یہ روحانی طور پر فاصلے مٹانے کا ایک لمحہ ہے۔ بالکل۔ لیکن بہت سے لوگوں کے لیے ذکر اور عبادت ایک میکینکی عمل بن جاتے ہیں، ان میں وہ روح اور سوز پیدا نہیں ہوتا۔ مضمون اس پر کیا کہتا ہے کہ اس عمل کو ایک رسمی عادت سے ایک حقیقی روحانی تجربے میں کیسے بدلا جائے؟ یہیں پر تیسرا اور سب سے اہم مرحلہ آتا ہے، تزکیہ نفس۔ جی، مضمون واضح کرتا ہے کہ اصل رکاوٹ ہمارے اندر ہے، ہماری نفسانی خواہشات، ہمارا تکبر، حسد، لالچ۔ یہ وہ گرد ہے جو روح کے آئینے پر جمی ہوئی ہے۔ جی، اور ہمیں اصل عکس دیکھنے نہیں دیتی۔ جب تک یہ گرد صاف نہ ہو، طلب کی شدت کے باوجود رابطہ قائم نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے، قد افلح من تزکا، یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ یہ نفس کو پاک کرنا سننے میں بہت مشکل لگتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں اس کی عملی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی بہت سادہ مثالیں ہیں۔ مضمون تکبر کو ایک بڑی رکاوٹ بتاتا ہے، تو تزکیہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بحث میں اپنی غلطی تسلیم کر لینا، جہاں ہمارا نفس ہمیں دفاع پر اکسا رہا ہو، یا کسی سے معافی مانگ لینا۔ جی، یا کسی کی کامیابی پر حسد کرنے کی بجائے اس کے لیے خوش ہونا۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے انتخاب ہیں جہاں ہم اپنی انا پر اپنی روح کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہر ایسا انتخاب روح کے آئینے سے گرد کا ایک ذرہ صاف کرنے کے برابر ہے۔ بالکل۔ اور آخری مرحلہ، جو تصوف میں وصال کی حتمی منزل سمجھا جاتا ہے، وہ ہے فنا فی اللہ۔ صوفیہ اسے موتو قبل ان تموتو سے تعبیر کرتے ہیں۔ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ جی، یہ سننے میں بہت ڈرامٹک لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب جسمانی موت ہرگز نہیں، یہ نفس کی موت ہے۔ یہ آج کے دور کے انسان کے لیے سمجھنا شاید سب سے مشکل ہے۔ آج کا دور تو اپنی شناخت بنانے، اپنے میں کو مضبوط کرنے کا ہے۔ یہ خود کو مٹا دینے کا تصور تو اس کے بالکل الٹ ہے۔ کیا یہ اپنی ذات کی نفی ہے؟ نہیں، یہ ذات کی نفی نہیں بلکہ محدود ذات کی توسیع ہے۔ اسے آپ اپنے ذاتی آپریٹنگ سسٹم کے ایک سافٹ ویئر ریسیٹ کی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا۔ آپ اپنی انا، اپنی خود غرض خواہشات، اپنے خوف اور اپنی پریشانیوں کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ جب انا کا شور تھم جاتا ہے تو اس خاموشی میں روح پہلی بار اس حقیقی تعلق کو محسوس کرتی ہے جو ہمیشہ سے موجود تھا۔ تو یہ اپنے چھوٹے وجود کو ایک لامحدود حقیقت میں ضم کر کے بقا پانے کا نام ہے، مٹ جانے کا نہیں۔ بالکل۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ وصال کوئی بیرونی واقعہ نہیں جو مستقبل میں کہیں رونما ہوگا۔ یہ ایک داخلی تبدیلی ہے جہاں انسان غفلت کے پردے ہٹا کر اس قربت کو محسوس کرتا ہے جو پہلے سے موجود تھی۔ اس قرب کے شعور سے غافل ہو گیا تھا۔ یہی غفلت فراق کو ایک دائمی دکھ میں بدل دیتی ہے، اور یہی بیداری اسی فراق کو وصال کے سفر کا نقطۂ آغاز بنا دیتی ہے۔ اور جب تک انسان یہ نہیں سمجھتا کہ وہ بے چین کیوں ہے، اس کی بے قراری کی اصل وجہ کیا ہے، تب تک نہ اس کی عبادت میں ذوق پیدا ہوتا ہے، نہ دعا میں سوز، اور نہ ہی ذکر میں حلاوت۔ یہ فہم ہی ہر روحانی عمل کی بنیاد ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ انسانی فطرت میں گہرائی میں موجود یہ بے چینی اور اداسی یہ کوئی بیماری نہیں، بلکہ روح کی اپنے اصل وطن کی طرف واپسی کی ایک صحت مند تڑپ ہے۔ یہ فراق ایک منفی کیفیت نہیں بلکہ ایک روحانی بیداری کی پہلی دستک ہے، جو انسان کو معرفت اور محبت کے سفر پر روانہ کر سکتی ہے۔ یہ سفر غفلت سے بیداری کا، نفس سے روح کا، اور بالآخر فراق سے وصال کا سفر ہے۔
یہ مضمون ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے خالی پن اور بے چینی کو ایک نئے زاویے سے دیکھیں۔ اگر یہ احساسات محض نفسیاتی مسائل نہیں بلکہ روح کی ایک گہری پکار ہیں، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس پکار پر لبیک کہنے کا عملی طریقہ ہماری اپنی زندگی میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ فکر انگیز تحریر سمیع اللہ ملک کی ہے۔